لکھنویت سے مراد شعر و ادب میں وہ خاص رنگ ہے جو لکھنؤ کے شعرائے متقدمین نے اختیار کیا اور جو اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر قدیم شاعری سے جدا رہے۔ یہ صحیح ہے کہ متاخرین شعرائے لکھنؤ نے قدیم رنگ میں اصلاح کر کے ایک نیا انداز سخن گوئی کا پیدا کر لیا تھا، لیکن وہ رد عمل کے طور پر واقع ہوا تھا۔ لکھنؤ کے اصلی رنگ کو دیکھنا ہو تو اس زمانے پر نظر ڈالیے جب لکھنؤ کا شباب تھا، دولت کے دریا بہہ رہے تھے، آسمان سے ہن برس رہا تھا، دور دور سے باکمال اور اہل فن کھچے آ رہے تھے، اور لکھنؤ تھا کہ ہر ایک کے لیے اس کی آنکھیں فرش راہ تھیں۔ رفتہ رفتہ اودھ کی سرزمین فخر البلاد ہو گئی۔ انہی میں ایسے باکمال شاعر بھی تھے جن کے وجود پر ہندوستان کو ناز تھا اور جو اب تک گردش روزگار سے آوارہ وطن ہو کر بھٹکتے پھر رہے تھے۔ ان میں سے جو یہاں آ گیا پھر مر کر اٹھا۔ لکھنؤ میں شاعری کی بزم قائم ہوئی تو اس سے پہلے دو مجلسیں قائم ہو کر درہم برہم ہو چکی تھیں۔ پہلی بزم دکن کی تھی اور دوسری شمالی ہند کی۔ دلی میں شاعری کی باقاعدہ مجلس ولی کی آمد سے شروع ہوئی ہے اور اس وقت تک قائم رہی جب تک دلی دلی رہی۔ اس دبستان یا دور کے شعراء نے سب سے پہلے زبان کی صحت و صفائی کی طرف توجہ کی اور بڑی کوشش سے ایسے الفاظ اور روابط جو ثقیل اور نامانوس تھے اور جو متقدمین شعراء دکن بلکہ ولی اور ان کے معاصرین تک کے کلام میں موجود تھے ان کو متروک قرار دیا، لیکن ان متروکات کے پس پردہ کوئی عصبیت کارفرما نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندی کے بہت سے شیریں اور سبک الفاظ باقی رہ گئے اور بعض فارسی کے محاورات کا ترجمہ ہو گیا۔ متقدمین شعراء دلی نے جذبات کے خلوص اور صداقت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ ان کے شعر کی خوبی کا دار و مدار لفظی گورکھ دھندوں پر نہیں بلکہ جذبات کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ ان کی شاعری داخلی اور قلبی ہے اور اسی وجہ سے ان کے یہاں روحانی مضامین اور وجدانی کیفیت کی کثرت ہے۔ حسن کے بیان میں حسن کے اثر کو بیان کیا اور خارجی متعلقات حسن کی بحث سے احتراز کیا۔ مضمون کے علاوہ بیان میں بھی اس دبستان کی شاعری نے بڑا کمال پیدا کیا۔ عشق و عاشقی، ہجر و وصال، شکوہ و شکایات، حرف و حکایات کے جو مضمون ہمیشہ سے شاعر کہتے چلے آئے تھے انہیں اپنی زبان میں اس خوبی سے ادا کیا کہ ایک نیا لطف پیدا ہو گیا۔ ان کی بندشیں اگلی بندشوں سے زیادہ چست اور لطیف اور ان کے محاورے اگلے محاوروں سے زیادہ دلآویز ہیں۔ البتہ یہ ہوا کہ ان متقدمین شعراء دلی نے دکن والوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ تشبیہ و استعارہ سے کام لیا ہے، لیکن اعتدال کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے اور صنعت در صنعت، تشبیہ در تشبیہ یا استعارہ در استعارہ کر کے اشعار کو پیچیدہ نہیں بنایا ہے۔ اپنی جدت طبع سے انہوں نے جذبات، خیالات اور مضامین میں باریکیاں نکالیں اور نزاکت و لطافت کے پہلو کو زیادہ واضح اور روشن کیا، لیکن تخیل کی پرواز میں انہوں نے کبھی حقیقت اور فطرت کو فراموش نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں برس گزرنے پر بھی کلام کی تازگی قائم ہے۔ شعر کے فن کے سلسلے میں ان کی ایک بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے۔ آزاد نے کسی موقع پر کہا ہے کہ دوہوں کے انداز نے جو ہندوستان کا سبزہ خودرو تھا اردو کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ یہاں آزاد کا اشارہ ایہام اور ذو معنین کی طرف ہے۔ ہندی دوہوں میں بعض عجیب عجیب صنعتیں ہیں۔ اگر ایک طرف سے پڑھیے تو سیتا کی تعریف ہے اور دوسری جانب سے پڑھنا شروع کیجیے تو رام کی تعریف نکلتی ہے۔ اردو کے ابتدائی دکنی دور میں شاید زبان اس قابل نہ تھی کہ کسی صنعت کا بوجھ سنبھال سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ولی کے عہد تک ان صنعتوں کا زیادہ زور نہیں رہا، لیکن زبان میں قوت آتے ہی شاعروں نے اس طرف توجہ کی۔ شاہ مبارک آبرو اور ان کے معاصرین نے اسے مستقل فن کی حیثیت بخشی۔ ان لوگوں نے اردو شاعری میں ایک نیا مضمون داخل کیا جو شعراء دکن کے یہاں موجود نہیں۔ یہ تصوف ہے۔ فارسی شاعری میں تصوف نے ایک خاص گداز اور کیفیت پیدا کر دی تھی۔ دکن میں چونکہ شاعرین سلاطین کے زیر سایہ پرورش پائی اور دکنی سلاطین زیادہ تر اثنا عشری تھے، اس لیے دکنی شعراء نے ان مضامین کی طرف رخ نہیں کیا۔ جس طرح سلاطین صفوی کے اثر سے ایران میں کچھ عرصہ کے لیے متصوفانہ شعر و ادب کی ترقی رک گئی تھی،
اسی طرح سلاطین عادل شاہی اور قطب شاہی کے عہد میں شعر و ادب کا سرمایہ ان عناصر سے خالی رہا۔ سب سے پہلے سراج نے پھر ولی نے اس طرف توجہ کی۔ تصوف کی جگہ دکن کی شاعری میں مرثیہ گوئی شروع ہوئی تھی، لیکن اسے بھی بحیثیت فن دکن میں کوئی ترقی حاصل نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے سودا نے مرثیہ کو مسدس میں لکھ کر وسعت پیدا کی اور طرح طرح سے اس فن میں اپنے کمالات کا اظہار کیا۔ متاخرین شعراء دلی کا رنگ متقدمین سے مختلف تھا۔ اپنے مذاق کے مطابق انہوں نے بھی زبان میں تراش خراش کی اور محاورے کو ایسا درست کیا کہ اب تک اس میں بہت کم فرق آیا ہے، لیکن ان کے خیالات بھٹکنے لگے اور جذبات عشق میں عشق حقیقی اور پاک و بے لوث الفت کے خیالات ترک کر کے ہوس پرستی کے جذبات نظم کرنے لگے۔ جرات، انشاء اور رنگین نے اس کی ابتدا کی، اور چونکہ یہی شعراء اگلے دور میں نمونہ بنے، اس لیے جو زہر ان لوگوں نے اگلا تھا وہ تھوڑے ہی عرصے میں شعر و ادب کے سارے جسم میں سرایت کر گیا۔ انہی لوگوں نے ریختہ کے ساتھ ریختی کو بھی ترقی بخشی۔ ریختی دو قدیم دکنی شاعروں نے بھی لکھی ہے، لیکن یہ ہندی شاعری کا نمونہ ہے۔ ان میں سے بیشتر میں وہ بے شرمی اور ہوسناکی نہیں جو رنگین اور انشاء سے شروع ہوئی اور لکھنؤ پہنچ کر فن بن گئی۔ دلی کی سلطنت کی بنیادوں کو عرصہ ہوا گھن لگ چکا تھا، لیکن اب تک پوری عمارت بظاہر اسی شان و شوکت سے کھڑی تھی کہ یکایک ملک میں چاروں طرف سے طوفان اٹھا۔ ایک طرف مرکزی حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر دور دراز صوبوں میں آئے دن شورش ہونے لگی۔ پنجاب میں جاٹوں نے، دکن میں مرہٹوں نے، ادھر روہیلوں نے اپنی یورشوں سے اس عمارت کو ہلا دیا۔ لوگوں پر خواب و خور حرام ہوا۔ دربار برہم ہونے لگے تو درباری کہاں رہتے؟ یہ لوگ بھی کسی اور کا دامن تلاش کرنے لگے۔ کچھ لوگ مرشد آباد اور عظیم آباد جا پہنچے، کچھ حیدرآباد گئے، لیکن یہ ان کا کام تھا جن کی ہمت جوان تھی اور جو دور دراز کے سفر کے مصائب برداشت کر سکتے تھے۔ اس لیے یہی ہوا کہ شاعروں کی زیادہ تعداد فروخ آباد یا پھر فیض آباد میں جا بسی۔ فروخ آباد کی اسلامی ریاست بھی تھوڑے ہی دن ان لوگوں کا ساتھ دے سکی، اور پھر صرف ایک مرکز فیض آباد یا اس کے بعد لکھنؤ رہ گیا جہاں ان لوگوں کو پناہ مل سکتی تھی۔ انہی مہاجرین کے اثر سے اردو شاعری کی تیسری محفل اودھ کی سرزمین پر قائم ہوئی۔ یہی دبستان شاعری لکھنؤ کا دبستان شعر ہے، جو اپنی گوناگون خصوصیات کے اعتبار سے مذکور صدر دونوں دبستانوں سے علیحدہ ہے۔